اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال فی موضع آخر محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني او كما قال عليه الصلاة والسلام اصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ ذرا بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ بلند آواز سے مرتبہ پھر پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ اے آقا میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی، دیکھتے رہنا تجھے میری عبادت ہوتی، اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں، تیری گاہوں میں بسر زیست کی مدحت ہوتی، جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف، اے آقا جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف، حاصل میری زیست کو ایک وہی ساعت ہوتی، مقتدی بن کے تیرا میں بھی نمازیں پڑھتا، حاصل مجھے تیری تقلید کی عظمت ہوتی، میں بھی شامل تیرے لشکر میں یقیناً ہوتا، تیرے دشمن سے بہت میری عداوت ہوتی، میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا۔ لاہور کے بارے میں تو مشہور ہے یہ زندہ دلانا لاہور ہے، تو یہاں پہ تو زندہ دل کوئی نظر نہیں آ رہا، ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ایک لاہور کی طرف آپ کی نسبت ہے اور دوسری جھنگوی کی طرف آپ کی نسبت ہے، ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا، میرے ہر لمحے پہ بس تیری حکومت ہوتی، میں تیرے اصحاب کا ایک ادنا سا خاتم ہوتا، میں تیرے اہل بیت کا ایک ادنا سا نوکر ہوتا، یوں جو ہوتا تو درخشاں میری قسمت ہوتی، مجھ کو ابو بکر و عمر سے بھی عقیدت ہوتی، مجھ کو عثمان و علی سے بھی محبت ہوتی، مجھ کو حسن و معاویہ سے بھی الفت ہوتی، آرزو رکھتا کہ جہاں تجھ پہ نجات فر کر دوں، پھر مجھے موت بھی آتی تو شہادت ہوتی۔ ایک تحفہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، خزاں کی رت میں غلام لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، خزاں کی رت میں غلام لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، ذرا سی لفظ پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ غم جدائی کا بھول جائے، پھر ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر ایسے لمحے میں اپنی نظریں جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے، خاص الخاص شیر خیال اپنا، حافظ حسین صاحب خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے، خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے، جو جھگ بھی چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صدر احترام برادران اسلام عزیزان ملت باپردہ سننے والی عزتدار نام بہنوں بیٹیوں، آج پہلی مرتبہ آپ کی اس عظیم الشان فقیق الوصال پیغمبر انقلاب کانفرنس میں دوستوں کی دعوت پر بھائی امیر حمزہ صاحب کے رابطے حافظ حسین صاحب کی محبت کی وجہ سے چند ایک باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرا کچھ کہنا مناسب تو نہیں ہے، ہمارے شیر پنجاب قائد پنجاب حضرت مولانا اشرف طاہر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ سٹیج پر چلوا کر رہے ہیں، وقت انتہائی مختصر ہے، ابھی ایک خطیب اور ایک نعت خوان آپ سے مخاطب ہونے کے لیے موجود ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو چند ایک باتیں پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گوش گزار کروں۔ آپ کی توجہ میری طرف ہے،
ہوتی ہے انشاءاللہ انہیں پتہ چل جاتا ہے. ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ کہیں جن کی توجہ نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں کیا کہا, ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ وہ کہیں جن کی توجہ نہیں ہے. سبحان اللہ ساڈا مسئلہ یہ ہے کہ اسی بات پوری نہیں سمجھتے. اب جن کی توجہ ہے ذرا وہ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. 15 سے 20 منٹ کے لیے میں حاضر ہوں. اگر آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے علم میں, جذبات میں, تازگی میں اضافہ ہونے والا ہے. ایک مرتبہ محبت سے بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد و علی محمد. مجھ سے پہلے بڑے خوبصورت انداز سے شعر کے پی کے حضرت مولانا اسلام الدین عثمانی صاحب آپ سے مخاطب ہو چکے ہیں. عنوان ہے پیغمبر انقلاب. کیا ہے؟ ایک تو پیغمبر ہو اور وہ بھی ہو محمد. پھر اسی کے انقلاب کی بات کی جائے, تمہید نبی جوڑی نہیں. اللہ رب العزت نے آسمان سے ایک نبی کو دنیا میں اتارا بے شک. اور اللہ رب العزت دنیا میں حضرت آدم کو لانے کے بعد انسانیت کا پیغام, سچائی کا پیغام, عدل کا پیغام دینے کے لیے ان کو لے کر آئے. میں نے کہا میرے رب کا انقلاب ہے. کیا ہے؟ اللہ نے آسمان سے ایک بندے کو اتارا, یہ رب کا انقلاب ہے. میرے محمد نے ایک بندے کے قدموں کو زمین سے آسمان پر پہنچایا, یہ میرے محمد کا انقلاب. آپ نہیں سمجھے, حضرت آدم کو زمین پر اتارا گیا, بلال حبشی کے قدموں کو جنت میں پہنچایا. اب جو نہیں ہے بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ. میں نے پہلے عرض کی ہے صرف 15 منٹ کے لیے آپ کے سامنے مخاطب ہوں. حضرت آدم کو اتارا گیا, یہ بھی اللہ کا انقلاب ہے. حضرت بلال حبشی کے قدموں کو جنت کی زینت بنایا گیا, یہ میرے محمد کا انقلاب ہے. اور یہ انقلاب کی عجب کہانی ہے. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ نوح اللہ تک لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ, نوح نجی اللہ لا الہ الا اللہ, یوسف صدیق اللہ لا الہ الا اللہ, موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ, عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ, ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ, ابراہیم اسماعیل ذبیح اللہ, سب العاب نبی اس دنیا میں تشریف لائے. اللہ رب العزت کے لاڈلے پیغمبر بدر الدجا, شمس الضحیٰ, آفتاب خدا, نور خدا, سرفراز رضا, تاجدار خنا, سیدِ ذیشان, روح گلشتہ, شمع فیروزہ, صاحب کون و مقام, جانشین عبداللہ, جگر گوشہ آمنہ, امام حرم, حکمران علم, قائد انسانیت, فخر قرآن, صاحب کون و مقام, سید الاولین, سید الاخرین, اکرم الاکرمین, شفیع المسلمین, راحت للعاشقین, رحمت للعالمین, امام الانبیاء, فخر انبیاء, تاجدار انبیاء, خاتم الانبیاء, وجہ کائنات, مقصود کائنات, وحدت کائنات, عزت کائنات, مودت کائنات, افطار کائنات, گفتار کائنات, للکار کائنات, یلغار کائنات, ہمت کائنات, قوت کائنات, جرأت کائنات, استقامت کائنات, فصاحت کائنات, بلاغت کائنات, محبت کائنات, جمال کائنات, کمال کائنات, مسکراہٹ کائنات, رحمت کائنات, حضرت محمد مصطفیٰ
کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے پیغمبر کو ہے انقلاب دیکھیے، کبھی کوئی چاند کو ٹکڑے کر نہیں سکتا، محمد نے کر کے دکھایا۔ سورج سے جگہ تبدیل کروا نہیں سکتا، میرے محمد نے کر کے دکھایا۔ کوئی پانی سے، کوئی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر نہیں سکتا، میرے محمد نے کر کے دکھایا۔ انقلاب بتا رہا ہوں، میرے آقا مدینہ سے نکلے، کہو سبحان اللہ۔ اور مولانا نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب محمد نکلے ہو، ایسا زمانے میں کبھی ہوا نہیں، محمد ہو ساتھ صدیق نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی میں آقا دو جہاں کے چہرے کو جس نے سب سے زیادہ دیکھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور اس سے الٹ کر لیجئے، میرے محبوب نے سب سے زیادہ جس کے چہرے کو دیکھا اسے بھی ابو بکر کہتے ہیں۔ مولانا نافع مثال دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں 18 سال کے ابو بکر 20 سال کے عمر، یاری لگ گئی، اب ایسی لگی ہے جب محمد رسول نہیں تھے صدیق تب بھی تھا۔ ایسے نہیں بلند آواز سے، جب محمد نبی نہیں تھے صدیق تب بھی تھا، جب محمد پیغمبر نہیں تھے صدیق تب بھی تھا۔ میں نے کہا صدیق اب بھی ہے، بے شک ہے۔ مدینہ سے نکلے، ایک پہاڑ نظر آیا، آقا اس پہاڑ پہ چڑھے گئے، کس سمت کا سر، آقا کو پیاس لگ گئی، کیا لگی؟ اب ہمارے دل میں خیال آئے گا جسے پیاس لگے وہ پیاس بجھانے کسی کے گھر میں جائے، اور میرے پیغمبر آج تک اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے گھر نہیں گئے، سیائے صدیق کے۔ ہجرت کی رات گئے تھے یا نہیں گئے؟ بلند آواز سے گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ میرا وجدان کہتا ہے، آپ عام لوگ کہیں گے کہ نبی پیاس بجھانے جائیں گے، میں نے کہا میں اسے بے ادبی اور گستاخی سمجھتا ہوں۔ میرا دل کہتا ہے کہ نبی پیاس بجھانے نہیں گئے، جس گھر میں گئے ان گھر والوں کے بھاگ جگانے گئے۔ ایک گھر میں چلے گئے، بڑھیا بیٹھی ہے، انقلاب بتا رہا ہوں۔ آقا دو جہاں نے فرمایا اے اماں جی ذرا پانی لے آؤ، اگر پانی نہیں تو دودھ لے آؤ، سانو پلاؤ، اسی مسافر کرنا۔ اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو وہ ایسے گھر میں جاتا ہی نہ جہاں پہ کوئی چیز موجود نہ تھی۔ وہ اماں کہنے لگی اے جوانہ ساڈے گھر پانی تو ہے نہیں تے دودھ ساڈی بکری دیندی نہیں، دودھ ساڈی بکری دیندی نہیں۔ آقا دو جہاں نے پوچھا کیوں نہیں دیتی؟ وہ کہنے لگی علاج پورا ہو چکا، ڈاکٹروں کو پورا دکھایا جا چکا، وقت بھی پورا ہو چکا، عمر بھی پوری ہو چکی، پتہ نہیں کیوں نہیں دیتی۔ آقا نے مسکرا کے فرمایا اماں اگر اجازت ہوئے تو میں کوشش کروں، انقلاب بتا رہا ہوں، اگر اجازت ہو تو میں کوشش کروں۔ وہ کہنے لگی جوانہ تو کوشش کر لے۔ اللہ کے محبوب نے کہا لاؤ بکری میرے پاس۔ اب بکری کو لایا گیا، محبوب نے اسے معائنہ نہیں کیا، اس کا علاج نہیں کیا، صرف پکڑا اور ہاتھ پھیرا۔ میرے اس جملے کو نہیں بھولنا، نبی نے ہاتھ پھیرا، کیا کیا؟ آواز سے کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیرا، کسی نے اس کے تھنوں کو نہیں چھوا، دودھ کے فوارے جاری ہو گئے۔ اب وہ جو بی بی تھی وہ گھبرا گئی کہ ایک ہی ہو گیا، آج تک نہیں کبھی ہوا، یہ نور ہی ہو گئی، یہ کوئی معجزہ ہو گیا۔ جلدی سے اندر گئی، ایک برتن، دوسرا برتن، تیسرا برتن، ہر برتن لا کے نیچے رکھا، وہ بھر گیا۔ اب وہ پریشان ہے کہ اس کا کیا کروں؟ آپ کا مسکرا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، فرماتے اماں جویں تو سوچ رہی ہیں دودھ ہے جو مکنا نہیں، یہ نہیں مکنا۔ جوانہ میں کی کرا؟ اللہ کے نبی نے کہا اگر پڑھانا چاہتی ہے تو اسے لوگوں میں تقسیم کرو۔ آج جو دولت پر سام والے بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی پیغام ہے، اگر دولت پڑھانا چاہتے ہیں تو بانٹتے چلے جاؤ تو بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی۔ اب اس نے بانٹنا شروع کیا، ایک گھر میں لے کے آئی، آقا نے دودھ نوش فرمایا، صحابہ نے دیا اور چلے گئے۔ ابو سلمہ نے دودھ پیا، علاقے میں لے کے آئی، ایک گھر میں دے کر واپس آئی، دودھ پھر اتنا، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں، ایک گلی، دوسری گلی، تیسری گلی، ہر گلی، پورا محلہ، ہر جگہ پہ دودھ تقسیم کر دیا، دودھ پھر اتنا۔ اب دل میں خیال آیا کہ میرے بندے دے آن کا ٹائم ہو گیا، میں ایویں نہ کراں، ذرا سرپرائز کراں، ذرا تحفہ دواں، حیران کراں۔ جلدی سے اس نے دودھ کے نشانات کو مٹا دیا۔ سیرت حلبیہ والے لکھتے ہیں کہ اس نے بکری کو چھپا دیا، بڑھ
نشانوں کو مٹا دیا. اب خامد کا انتظار کرنے لگی. تھوڑی دیر کے بعد خامد گھر آیا. گھر میں آ کر بڑا حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہے. بیوی نے سمجھا کہ شاید اسے کوئی سراغ مل گئے. وہ آ کر یہ نہیں پوچھتا کہ کوئی آیا تھا, وہ پوچھنے لگا ہے میری بیوی ذرا بتا کون آیا تھا. اس نے کہا تجھے دودھ کے نشانات نظر آ گئے, کوئی بالٹی کا برتن نظر آ گیا؟ کہنے لگا نہیں. تو پھر تجھے کیسے پتا چلا کہ کوئی آیا تھا؟ وہ کہنے لگا میں گھر میں داخل ہوا, مجھے اندر سے جنت کی خوشبو آئی. میں نے کہا یہ میرے پیغمبر کا انقلاب ہے. پھر مجھے یہ کہنے دیجیے قدم قدم پر برکتیں, نفس نفس پر رحمتیں, جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا, جہاں نظر نہیں پڑی واللہ وہاں ہے آپ آج تک وہی وہی سار ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. میں نے جملہ کہا کہ نبی نے ہاتھ پھیرا. کیا کیا؟ میں نے کہا یہ ہاتھ بکری پہ پھیرا, عذر دور ہو گیا. یہ نقش تھا نا, دودھ نہیں دیتی تھی, یہ عذر تھا نا. میں نے کہا ایک جانور پر میرے نبی ہاتھ پھیرے, اس کا نقش دور ہو جائے. اگر یہ ہاتھ ابوبکر پہ پھرے وہ سچا کیوں نہ بن جائے؟ اگر یہ ہاتھ فاروق اعظم پہ پھرے وہ عدل کا حکمران کیوں نہ بن جائے؟ اگر یہ ہاتھ عثمان ذوالنورین پہ پھرے وہ سخاوت میں آنا کیوں نہ بن جائے؟ اگر یہ ہاتھ علی المرتضی شیر خدا پہ پھرے قدر چھوٹا بھی ہو چپلے استقامت کیوں نہ بن جائے؟ پھر شاعر بھی کہے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. رحمت نے لے لیا مجھے آواز نور نے جب جب میرے دل سے پکارا علی علی. میں نے کہا اگر بکری کا دودھ اتر سکتا ہے تو حبشے کے کالے بلال کے قدم بھی جنت میں پہنچ سکتے ہیں. پہنچ سکتے ہیں نہیں پہنچ سکتے؟ پھر ابن مسعود بھی مفسر بن سکتا ہے, پھر ابن عباس بھی محدث بن سکتا ہے, پھر خالد ابن ولید بھی سپہ سالار بن سکتا ہے, پھر حضرت بلال حبشی بھی جبل استقامت بن سکتے ہیں. میں نے کہا پھر نبی کا ہاتھ پھرنے کے بعد حضرت حسین بھی جنت کے بادشاہ بن سکتے ہیں, امیر معاویہ بھی پوری دنیا کے حکمران بن سکتے ہیں. بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے؟ بن سکتے ہیں. ایک اور دلیل دے کر بات ختم کرنے والا ہوں. سیلاب آیا, ہر جگہ پانی پا گئے, اللہ ان کی داد نصیب فرمائے. ہم ان تک صحیح طریقے سے پہنچ نہیں پائے, اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پورے پاکستان کے ہر طبقے اور مکتبہ فکر کے علماء سے. جو لوگ کہتے تھے کہ 7-8 ہزار تنخواہ لے کے موٹی زندگی گزارتا ہے, اس دکھ کی گھڑی میں جتنا علماء نے خدمت کی پاکستان میں کوئی قوت کر نہیں سکی. ایسا ہے یا نہیں؟ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کی داد نصیب فرمائے. لیکن میرے ایک سوال ہے, جہاں پہ سیلاب آیا کیا وہاں پہ نماز معاف ہو گئی؟ نہیں. روزہ معاف ہو گیا؟ نہیں. حج معاف ہو گیا؟ نہیں. زکوٰۃ معاف ہو گئی؟ زکوٰۃ جہاد معاف ہو گیا؟ نہیں. کیوں؟ اللہ کا قانون کبھی نہیں بدلتا. اللہ کا قانون نہیں بدلتا. میں نے کہا جب اللہ کے قانون کبھی بھی نہیں بدلتا تب ہے جب سامنے محمد ہو. میں نے کہا قانون بدلا, وہ قدم زمین پہ رکھے اور روئی کی طرح نرم ہو جائے, وہ زمین پر چلے آسمان کی رحمت کا بادل چھایا کر کے کھڑا ہو جائے, وہ زمین پر چلے شجر و حجر جھک جھک کر سلام عقیدت پیش کریں. حضرت شیما کہے کہ محمد میری گود میں ہے, پہلے پاؤں چھلنی ہوا کرتے تھے, آج محمد گود میں ہے, رحمت کا سایہ سر پہ ہے. کہتی ہے کہ ابھی کنواں نہیں آیا, کنویں کا پانی پہلے نکل کر میرے قدموں کو چومنے آ گیا. میرے نبی کا انقلاب دیکھیے. ابو ہریرہ نے کہا آقا میری اماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دیجیے. آقا نے ہاتھوں کو اٹھایا, ابو ہریرہ بھاگ گئے. آقا نے پوچھا کدھر؟ کہنے لگے آقا گھر میں جا کر دیکھنا چاہتا ہوں, میں پہلے پہنچتا ہوں یا ہدایت پہلے پہنچتی ہے. حضرت ابو ہریرہ جو واپس آئے, اللہ کے نبی نے پوچھا کی بنیا؟ وہ کہنے لگے آقا ابھی گھر میں نہیں گیا تھا, ہدایت پہلے پہنچ گئی. یہ میرے نبی کا انقلاب ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا قانون آقا جب سامنے ہو تو بدل جاتا ہے. بدلتا ہے یا نہیں بدلتا؟ کبھی چاند کے ٹکڑے کسی نے کیے, کبھی سورج کی جگہ تبدیل کی ہے, کبھی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے, کبھی کھجوروں کو ایک رات میں کسی نے پکایا ہے, کبھی بکریوں کے تھنوں سے دودھ اتارا ہے. یہ صرف آقا کا کمال ہے. اللہ کا قانون بدل گیا, سورج کو جگہ اس کی کوئی تبدیل کروا نہیں سکتا, محمد نے کروا کے دکھایا. میں ایک دعویٰ بہت بڑا کرنے لگا ہوں, نبی کا تو کمال ہے ہی
لیکن اللہ کے نبی کا اصل کمال یہ ہے، انقلاب یہ ہے کہ محمد کی وجہ سے تو قانون بدلے ہی بدلے، ساتھ ساتھ محمد کے صحابہ کی وجہ سے بھی بدلے۔ میں اسی کی مثال دے کر بات ختم کرنے لگا۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ جیسے نبی سامنے ہو اللہ کا قانون بدل جاتا ہے، ویسے ہی جب صحابی سامنے ہو تب بھی قانون بدل جاتا ہے۔ ایسے نہیں بدلتا واسے جوش کے ساتھ سبحان اللہ، محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ تو آئیے اس جھلک کو دے کر آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ میرے نبی کے ایک صحابی ہیں بسرا بن عباس، کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ مزدوری کرتے ہیں، قصہ مختصر، لوہا کوٹتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ لوہا کوٹتے ہیں۔ مزدوری کر کے مسجد نبوی میں آئے، مغرب کی نماز ادا کی، پتہ چلا کہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے۔ عجیب بات ہے، ان کو چاند رمضان کا نظر آتا، وہ خوشی سے نہال ہو جاتے۔ آج پاکستان میں ہمیں چاند نظر آتا ہے، ہمیں موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہم روزے نہیں رکھنا چاہتے، ہم روزے رکھتے نہیں ہیں، ہم ڈنڈی مارتے ہیں، ہم رمضان کے مہینے میں گناہ کرتے ہیں۔ بسرا بن عباس کو خوشیاں چھوڑے اور ایک اصول سمجھیے کہ جب روزہ شروع ہوا اس وقت سحری کا جو وقت تھا وہ عشاء کے بعد تھا۔ کب تھا؟ عشاء کے بعد۔ عشاء کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد صحابہ سحری کھا لیتے، ساری رات کا روزہ، اگلے سارے دن کا روزہ، 20 سے 21 گھنٹے کا روزہ ہوا کرتا۔ لیکن آج ہمارے دسترخوانوں پہ 30 قسم کے مشروبات اور کھانے پھل موجود ہیں، ہم پھر بھی نہ شکرے ہیں۔ میں قربان صحابہ کے قدموں پر 2 کھجوریں اور 1 لسی کا گلاس مل کے شکر گزار۔ بسرا بن عباس عشاء کی نماز کے بعد گھر چلے گئے، بیوی سے کہا جلدی کرو سحری لے آؤ۔ بیوی نے تاخیر کر دی، یا کیا معاملہ ہوا؟ وہ بستر پر لیٹے، تھکن کی وجہ سے آنکھ لگ گئی۔ صبح آپ اس وقت پوری جب اذانیں ہو چکی ہیں، اٹھے تو رو رہے، اپنی بیوی سے کہنے لگے بڑا نقصان ہو گیا، مجھے تو تازہ کما کے کھانی ہے، مجھے تو سارا دن لوہا کوٹنا ہے، مجھے تو سارا دن مشقت اٹھانی ہے۔ بیوی نے کہا ارادے کیا ہیں؟ فرمانے لگے روزہ رکھوں گا، 8 پہرا رکھوں گا۔ 8 پہرا روزہ رکھ لیا۔ دوپہر کے وقت مسجد نبوی سے باہر کھڑے ہیں، سورج کی تپش پڑی، عرب کی گرمی ہے، روزے کی حالت ہے، لوہا بھی گرم ہے، ہتھیار بھی چلانا ہے، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ صحابہ نے اٹھایا، گھر لے گئے۔ ایک صحابی نے کہا ہے بسرا بن عباس کو ایسا کر روزہ توڑ لے، تجھ پر اللہ کی ناراضگی نہیں آئے گی۔ فرمانے لگے اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرے صحابی نے کہا اگر جان نکل گئی تو کیا کرو گے؟ حضرت بسرا بن عباس نے کہا اگر اسی حالت میں روزہ پورا ہوا تو غازی بنوں گا، جان چلی گئی تو شہید بن جاؤں گا۔ مجھے یہ دونوں حالتیں منظور ہیں، اللہ نے موقع دیا، روزہ پورا ہو گیا، وہ غازی بن گئی۔ آج دوسرا دن ہے، مسجد نبوی میں عشاء کی نماز ادا کی، تراویح پڑھی، وتر کے اندر سجدے میں گئے، آنکھ لگ گئی۔ آج دوسرا دن ہے، 48 گھنٹے ہونے کو ہیں، میرے صحابہ 24 گھنٹے میں صرف 1 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی پیٹ بھر کر نہیں۔ حضرت بسرا بن عباس کی آنکھ لگی، اس وقت کھلی جس وقت آج ہم روزہ رکھتے ہیں، جس وقت آج ہم سحری کرتے ہیں۔ حضرت بسرا بن عباس جلدی سے اٹھے، گھر گئے، بیوی سے جا کر کہا جلدی کرو سحری لے آؤ۔ اس نے کہا اب کیسے لے آؤں؟ ٹائم تو رات ہی ختم ہو گیا، اب کچھ کریں گے تو اللہ کے قانون کے چھیڑ خانی ہوگی، بغاوت ہوگی، عداوت ہوگی، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ انہوں نے فرمایا میں محمد کو خود ہی جواب دے دوں گا، جلدی کر لیا۔ وہ سحری لے کر آئی، انہوں نے کھائی، روتے ہوئے مسجد نبوی میں چلے گئے، آقا کے قدموں میں جا کر بیٹھے، پیچھے 48 گھنٹے کا قصہ اور کہانی سنایا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر غصے میں آئے، چہرہ سرخ ہو گیا، تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں، ابھی نبی نے لب نہیں ہلائے، آسمان سے جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل نے آ کر کہا اے محبوبہ، اللہ کہتے ہیں آج بسرا کو کچھ نہیں کہنا۔ کیوں نہیں کہنا؟ اللہ فرماتے ہیں آج بسرا کی وجہ سے پوری قوم کو مبارک دے دو، قیامت تک جو بھی روزے دار روزہ رکھے گا اسے کہنا اس کی سحری کا وقت وہی ہوگا جو آج بسرا کا تھا۔ آج کے بعد بسرا کی سحری کا وقت ہی ہر روزے دار کی سحری کا وقت ٹھہرے گا۔ میں نے کہا میرے رب العزت نے قصہ ہی ختم کر دیا، کہانی ہی ختم کر دی، خلاصہ بتا دیا۔ جب نبی سامنے ہو اللہ کا دستور بدلتا ہے، جب صحابی سامنے ہو اللہ کا دستور بدلتا ہے، اور قیامت تک آنے والے انسان سحری کھاتے چلے جائیں گے اور بسرا بن عباس کی سنت کو زندہ کرتے چلے جائیں گے۔ جب صحابہ ایسے تھے،
میں نے کہا جب صحابہ ایسے ہیں تو پھر سپاہ صحابہ ایسے کیوں رہا؟ میں نے کہا اگر ان کے انقلاب کو مانتے ہو، نبی کا انقلاب تمہیں نظر آتا ہے تو صحابہ کا انقلاب کیوں نہیں نظر آتا؟ یہ صحابہ کا انقلاب ہے یا نہیں ہے؟ میاں والی کی جیل ہے، حق نواز کو الٹا لٹکایا گیا ہے، جب اتارا گیا جیلر نے کہا اس کا میں چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، یہ رو رہا ہوگا، بے ہوش ہوگا، جو توبہ کر رہا ہوگا، لیکن حیرانگی تب ہوئی حق نواز کو اتارا گیا، وہ مسکرا رہا تھا۔ جیلر نے پوچھا مولوی کڑی مٹی نہ بنے، جب یوں کہا حق نواز نے مسکرا کے کہا جتنے گھنٹے لٹکایا ہے اس سے ڈبل بھی کر دو، حق نواز کو کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ حق نواز نے مسکرا کے کہا کیونکہ میرے دل میں صحابہ جو زندہ ہے۔ میں نے کہا اس حق نواز کو بھی ہم نے قبر کی پاتال میں اتار دیا۔ عیسیٰ القاسمی آئے، شادی کو فقط چند مہینے ہوئے ہیں، ان کی بیوہ ساری زندگی ان کا انتظار کرتی رہی۔ کسی نے کہا کہ چند مہینوں کی دلہن کسی اور سے شادی کر لو، وہ فرمانے لگے میرا خامد جنتی ہے، اسی جنتی کا انتظار رہے۔ سبحان اللہ۔ جب امام فاروقی آئے 14 قاتلانہ حملے کیے گئے، لندن میں ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، 34 ٹانکے اس جگہ پہ لگے، 14 دن بے ہوش رہے۔ جب ہوش آیا تو ایک دوست نے کہا آج کے بعد آپ پاکستان نہیں جائیں گے، آپ کے بچوں کو بھی لندن میں بلا کر انگلینڈ میں بلا کر ہم رکھیں گے، ان کا خرچہ بھی اٹھائیں گے، ان کو پڑھائیں گے، نکالیں گے۔ آپ کے اوپر اگر لندن میں جان کو اتنا خطرہ ہے تو پاکستان میں حالت کیا ہوگی؟ فاروقی صاحب اب جانے کی بات نہ کرنا۔ میرے والد نے کہا بھائی عبدالرشید مجھے منع نہ کرنا، کیونکہ میرا ٹانکا حق نواز جنگ بھی نہ جڑ گیا ہے، اب جان تو جا سکتی ہے، اس مشن سے پیچھے ہٹ سکتا نہیں۔ دنیا نے منظر دیکھا آپ کیسی لاہور شہر کے سینے میں میرے بابا کا خون بڑی بے دردی سے نکالا گیا، لوگ عدالت کے اندر انصاف لینے آتے ہیں، میرے بابا انصاف لینے گئے، ان کو ناانصافی سے شہید کر دیا گیا، بم دھماکے کے ذریعے شہید کر دیا گیا، جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ علامہ اعظم طارق شہید آئے، صحابہ کا انقلاب دیکھیے، جسم پر 52 گولیاں لگی ہیں، پوسٹ مارٹم رپورٹ لکھنے والا کہتے کہ ہم نے حق نواز کے اس غلام اعظم طارق جیسا کوئی بندہ نہیں دیکھا کہ جس پر گولیوں کی برداشت، جو گولیوں کی بچھاڑ ہو رہی ہو لیکن اس کے دل میں ذرہ برابر بھی موت کا خوف نہ ہو۔ کسی نے پوچھا کیسے؟ میں نے کہا اللہ کا قرآن کہتے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جن کے دلوں نے اللہ کی ربوبیت کے نعرے لگا چھوڑے ہیں، موت آئے گی وہ غم نہیں کریں گے، خوف آئے گا وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں صحابہ بھی زندہ ہوں گے، آل بیت بھی زندہ ہوں گے۔ آخری جھلک میں نے کہا بات علی شیر حیدری کی، ایسے نہیں علی والے بولیں گے، شیر والے بولیں گے، علی شیر والے بولیں گے، سبحان اللہ۔ علامہ علی شیر حیدری کو کسی بندے نے مذاق کر کہا جنگوی صاحب حیدری صاحب جدوں کل جنت کا میدان لگنا ہے نا اس ٹائم جڑے جنگوی صاحب ہونے ہیں نا اتلے پورشن تے ہونے ہیں، قاسمی صاحب بھی اتنے، فاروقی صاحب بھی اتنے، شعیب ندیم بھی اتنے، اعظم طارق شہید بھی اتنے، لیکن چھوٹا جڑا جنت سے درجہ ہونا ہے نا تھوڑا نیوا ہونا ہے۔ اب وہ کہنے والا تو کہہ گیا، ان کے دل پہ تڑپ لگی، وہ کہنے لگے کیوں؟ کہنے والے نے کہا جی اس وجہ تو کہ باقی سارے حافظ نے تے تسی حافظ کوئی نہیں، اللہ تسی حافظ۔ اللہ کے ولی نے بات دل پہ لے لی، آپ کے اسی قریب گجرا والا نے 60 دن کی نظر بندی گزاری، جب باہر نکلے تو مسکراتے ہوئے کہنے لگے وہ اس نوجوان کو پکڑ کے لے کے آؤ، جب اسے لایا گیا تو مسکرا کے کہنے لگے تمہیں مبارک ہو، میں 60 دن میں قرآن کا حافظ بن چکا۔